اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ایسے مشاہدات بھی کچھ شیئر کروں گی، ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتی ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ جس ڈگر پہ چل پڑے ہیں درود پاک پڑھنے کی، وہ کوئی چھوٹی اور معمولی بات نہیں ہے۔ یہ تو ہم سب کو پتہ ہے، اور خاص طور پہ ایک سب سے بڑی بات یہ کہ جو انسان مستقل مزاجی سے بے شک 10 مرتبہ، بے شک 50 مرتبہ، بے شک 100 مرتبہ، بے شک 1000 مرتبہ، بھی ڈیپینڈ کرتا ہے ہر انسان کے اوپر، جتنا بھی درود پاک پڑھتا ہے مستقل مزاجی، لیکن بے شک آپ روز کا 10 مرتبہ پڑھ رہے ہیں لیکن آپ پڑھ رہے ہیں۔ although میرا مشن تو یہی ہے کہ میں نے آپ سب لوگوں کو درود ابراہیمی روز 1000 مرتبہ پڑھنے پہ لگا دینا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہی لگائیں گے۔ تو میں صرف کوشش کر سکتی ہوں کہ میں بتا سکوں، اور ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نصیب ہوگی۔ تو اللہ کرے کہ میرا یہ مشن مکمل ہو، نہ صرف آپ لوگوں کے لیے بلکہ میرے خود کے لیے بھی، کیونکہ یہ عام بات نہیں ہے کہ جو انسان 1000 مرتبہ درود ابراہیمی باللہ کہ آپ سمجھیں اس کی زندگی میں کرم کی بارش ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک بات ساتھ ساتھ یاد رکھیں کہ جس روڈ پر آپ چل پڑتے ہیں نا درود ابراہیمی کی، یہ آپ کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ لگے کہ ہمیں فیض مل رہا ہے؟ تو سب سے پہلی بات دیکھیں، فیض تو اسی دن ملنا شروع ہو جاتا ہے جس دن آپ درود پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، چاہے آپ 10 مرتبہ پڑھیں، چاہے آپ 50 مرتبہ پڑھیں، چاہے آپ 100 مرتبہ پڑھیں، تو فیض تو اسی دن ہی ملنا شروع ہو جاتا ہے آپ کو۔ نیکی کی توفیق اسی دن ہی ملنا شروع ہو جاتی ہے آپ کو جس دن آپ درود ابراہیمی پڑھنے لگ جاتے ہیں، یا کوئی بھی درود پاک پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ تو درود پاک کا فیض تو اسی دن ہی ملنے لگ جاتا ہے آپ کو، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ میں ہمیشہ ایک چھوٹی سی اگزامپل دینے کی کوشش کرتی ہوں۔ فرض کریں کہ آپ لوگ ابھی جس بھی جگہ پہ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہاں پر آپ جب درود پاک پڑھیں، چاہے درود ابراہیمی پڑھ لیں چاہے کوئی اور، لیکن میں درود ابراہیمی کو ہی زیادہ پریفر کرواؤں گی آپ لوگوں کو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے کرامات بہت ہیں۔ تو فرض کریں کہ آپ جب ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، تو میں اسی کی اگزامپل دیتی ہوں۔ درود ابراہیمی آپ نے ایک دفعہ پڑھا، اور آپ ایسے امیجن کریں کہ جو آپ کو چاہیے، فار ایگزامپل چلیں کسی کو مال و دولت چاہیے، ٹھیک ہے، جیسے جیسے آپ درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں آپ کے سامنے نوٹوں کی دتھیاں لگتی چلی جا رہی ہیں، اور کوئی عام نوٹوں کی دتھیاں نہیں ہے کہ 100، 50، 1 لاکھ، 10 کروڑ کی چلے بنا لیں، یہ بھی کم ہے، کیونکہ ایک دفعہ درود پاک پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ مٹتے ہیں، اور 10 دفعہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے جب رحمت ایک دفعہ ہی نازل ہو جائے تو وہی بہت بڑی بات ہوتی ہے، سوچیں 10 دفعہ جب ہو رہی ہے تو اس کا کیا ہی معاملہ ہوگا۔ تو اب آپ کے سامنے یہ نظر آ رہا ہے آپ کو کہ آپ کے اس طریقے سے آپ کی رحمت آپ کے اوپر آ رہی ہے، پیسے کی صورت میں چلے آ رہی ہے۔ تو میرے خیال سے آپ صبح سے لے کے شام تک پڑھتے رہیں گے جب تک آپ کی ڈیزائرڈ اماؤنٹ آپ کے سامنے نہ آ جائے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کا 10 کروڑ سے ہی پیٹ بھر جائے، لیکن وہ کہتے ہیں نا، حدیث ہے کہ جو انسان ہے اس کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جب 5000 آتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں 10,000 ہو، لیکن وہی ایگزامپل واپس آتے ہیں اس کی طرف کہ اگر آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کیا مل رہا ہے آپ کو، تو میرے خیال سے ہر شخص، شاید نان مسلمز بھی اگر ہوں اور وہ بھی اگر دیکھیں کہ یہ ماجرا ہے تو وہ بھی درود پاک پڑھنے لگ جائیں گے، جیسے بھی کوشش کر کے اپنی زبان پر لائیں گے، بے شک ان سے یاد ہو نہ ہو، لیکن وہ کہیں گے اچھا پیسے مل رہے ہیں چلو ہم بھی کریں۔ تو یہ ایسی چیز ہے کہ آپ کو بس نظر نہیں آ رہی، لیکن جو اس کا کرم ہے نا وہ اتنا زیادہ ہے، اتنا ایمنس ہے کہ اگر آپ کو اس طریقے سے نظر آنے لگ جائے سامنے آنکھوں کے، یہ پردہ آیا ہے نا صرف اور صرف ایک ہماری آنکھوں کے درمیان، لیکن بہت سارے لوگوں کو اپنے مشاہدات کے تھرو نظر آتا ہے، بہت سارے لوگوں کو اپنی خواہشات کے تھرو نظر آتا ہے، بہت سارے لوگوں کو روحانیت کے سفر میں نظر آتا ہے۔ اچھا، ایک اور بات یہاں پر یہ کہوں گی کہ روحانیت ہر شخص کے لیے نہیں ہے۔ ایک بات یہ اس لیے کہنا چاہتی ہوں کیونکہ بظاہر ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کہ پتہ نہیں کتنے 1.25 لاکھ مرتبہ یا ڈیلی بیسس پہ پتہ نہیں کتنا درود پاک پڑھتے ہیں۔ یہاں چھوٹے درود پاک کی بات ہو رہی ہے، اور یہ نہ صرف یہ بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک صبح شروع کر رہے ہیں اور رات ختم کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کے جب ہم لوگوں کے معاملات دیکھتے ہیں، ان کے روحانی خوابوں کے بارے میں سنتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ان کو ہو رہی ہے، یہ سب باتوں کے بارے میں جب ہم سنتے ہیں تو ظاہر دل تو کرتا ہے کہ ہمیں بھی یہ سب ملے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے یہ سب عطا کیا ہے، اس شخص کے جو معاملات زندگی ہے وہ دوسرے بڑے مختلف ہوتے ہیں، وہ بھی پھر آپ برداشت نہیں کر سکتے۔
اصل میں اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو کہتے ہیں نا کہ وہ سونا جو ہے اسے جتنی زیادہ ٹھوکا جائے، جتنا پگھلایا جائے، اتنی ہیٹ سے گزارے جائے. چلے سونے کو بھی چھوڑیں، ہم ہیرے کی بات کرتے ہیں. ہیرا کیسے بنتا ہے؟ بہت زیادہ تیز گرم ٹیمپریچر پر اس کو رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ ہیرا بنتا ہے. تو ہمارے اوپر بھی جو مشکلات پریشانیاں آتی ہیں وہ اس لیے نہیں آتی کہ ہمیں تنگ کریں، بلکہ اسی لیے آتی ہیں ہمارے درجات بلند کرنے کے لیے اور ہمیں وہ ہیرا بنانے کے لیے آتی ہیں. تو جو لوگ آپ دیکھیں کہ جن کو سچے خواب آ رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روز زیارت ہو رہی ہے، وہ کسی نے کہا نا کہ ہم کسی کے حصے کی خوشی دیکھ کر جیلس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کے حصے کے غم بھی آپ نے نہیں دیکھے. بالکل ویسے ہی روحانیت کا سفر جو لوگ شروع کر لیتے ہیں ان کی جرنی ہی اور ہوتی ہے، ان کے معاملات زندگی ہی اور ہوتی ہے. تو ان کی سختیاں جو ہیں وہ بھی کوئی عام انسان بیئر نہیں کر سکتا. اور روحانیت ہر کسی کو نہیں مل جاتی کہ میں نے کہا مجھے روحانیت مل جائے یا اللہ تو مجھے مل جائے گی. مجھے بھی پرکھا جائے گا، آپ کو بھی پرکھا جائے گا اگر آپ کہیں گے مجھے روحانیت چاہیے. لیکن درود ابراہیمی وہ واحد چیز ہے، وہ واحد ایک درود پاک ہے اللہ کا فضل و کرم سے، جس کو پڑھنے سے آپ کو زندگی میں وہ نعمتیں ملتی ہیں، وہ مشاہدات ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں کہ آپ خود پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، کہ میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں. اور سب سے بڑی بات، آپ کے ضمیر کی آنکھ کھول دی جاتی ہے، اور ایسی آنکھ کھول دی جاتی ہے کہ وہ ضمیر جو آپ کی مدد ایسے کرتا ہے کہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کہاں غلط ہے کہاں نہیں ہے. تو درود پاک کا فیض تو وہیں سے ملنا شروع ہو جاتا ہے جب آپ اس کو پڑھنے لگ جاتے ہیں. پھر دوسرا فیض اس کا یہ ملتا ہے جب آپ کو اپنی غلطیاں نظر آنے لگ جاتی ہیں. پھر تیسرا فیض آپ کو تب ملتا ہے جب آپ اللہ کے قریب اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں. اب یہاں ان 3 باتوں میں یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے قریب جا رہے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں، درود ابراہیمی اتنا فاسٹ ورک کرتا ہے نا. اگر کسی انسان کو اللہ کا قرب حاصل کرنا نا تو وہ درود ابراہیمی پر لگ جائے. اور درود ابراہیمی ایک ایسی آپ سمجھ لیں کہ طاقت ہے جو آپ کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتی ہے. اور ایک بات یہی میں کہوں گی کہ درود پاک سے آپ جڑے رہیں، اس میں آپ کا کمال نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ملتی ہے. بہت سارے لوگ ہیں سیدھے راستے پہ چلتے چلتے گمراہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو درود پاک سے جڑے رہتے ہیں، خاص کر درود ابراہیمی سے جڑے رہتے ہیں، وہ لوگ کبھی گمراہ نہیں ہوتے. گمراہ ہوتے بھی ہیں تو واپس آ جاتے ہیں اس ڈگر پہ. اور میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گی کہ جب بھی آپ درود پاک پڑھیں تو اپنے آپ سے یہ تہیہ کریں کہ ہم نے اسے مستقل مزاجی سے پڑھنا ہے، لیکن اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اسی لیے سب سے بڑا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ چاہیں آپ روز کا 10 دفعہ درود ابراہیمی پڑھیں، 100 دفعہ پڑھیں. نیت آپ نے یہ کرنی ہے کہ میں نے روز 1000 مکمل کرنا ہے، اور اس نیت کو مکمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. پھر وہ نہ ہو سکے وہ الگ بات ہے، لیکن نیت آپ کی صاف ہونی چاہیے، اس میں کوئی کھوٹ نہیں ہونا چاہیے. اور جب آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے یہ دعا ضرور کرنی ہے کہ یا اللہ مجھے مرتے دم تک اس کے ساتھ جوڑے رکھیں. اور میں بس یہی کہہ سکتی ہوں کہ دنیا میں تو مشاہدات ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن آخرت میں بھی بہت سارے ہوتے ہیں. تو کیونکہ میں نے ایک مشاہدے کے بارے میں ذکر کیا تھا آپ لوگوں سے، وہ میں شیئر کرنے والی ہوں. ایک بہن کہتی ہیں کہ وہ روز 1000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتی ہیں. ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان کا روز 1000 مرتبہ درود ابراہیمی ختم ہو جائے. حال ہی میں ان کا درود ابراہیمی کی تعداد کچھ حد بڑھ گئی ہے. کہتی ہیں روز یہ ہوتا ہے کہ 1000 سے زیادہ، کبھی 1300، کبھی 1200، کبھی 1100. یہ بھی بہت بڑی وکٹری ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا، صرف 100 بڑھ رہا ہے، 100 نہیں بڑھ رہا ہے. یہ بہت بڑی طاقت ہے جو ان کو مل رہی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل ہے. بلکہ طاقت چلے شاید بہت چھوٹا لفظ ہے، اللہ کا فضل مل رہا ہے. تو وہ کہتی ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے 1000 کے بجائے تقریباً 1400 یا 1500 کے قریب کہیں پڑھ لی. کہتی ہیں جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے 1400 کے قریب پڑھا تھا. کہتی ہیں اس دن ایسا شوق میرے اندر پڑا درود ابراہیمی پڑھنے کا کہ میں ایکسپلین نہیں کر سکتی. اس دن مجھے اپنے آپ ہلکا ہلکا محسوس ہوا، ایسے جیسے میں بھاری بوجھ کے ساتھ نہیں چل رہی، بلکہ میرا وجود ہلکا ہو چکا ہوا ہے. کہہ رہی مجھے دل کر رہا تھا بس میں پڑھتی جاؤں، اور میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں اور زیادہ پڑھوں. یہ بہن کہتی ہیں کہ جب ان کو کوئی مالی مشکلات آتی ہیں اللہ تعالیٰ حل کر دیتے ہیں اور غیب کی طرف سے مدد ہو جاتی ہے. کہتی وہاں سے اسباب بنتے ہیں جہاں سے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا. جب گھر میں کوئی پریشانی آتی ہے، صحت کی پریشانی آتی ہے، تو کہتی اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں. دعاؤں میں قبولیت کہتی ہیں انہوں نے دیکھی ہے. نہ صرف یہ بلکہ جو ان کے معاملات زندگی ہے
اس کے سارے کام، سارے معاملات کہتے ہیں یوں سمجھو جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیے. ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی ہی ذمہ ہے، لیکن وہ جو ٹینشن فری ہونے والا ہے، جیسے حدیث میں کہا گیا ہے کہ جو درود پاک پڑھے گا ہر وقت پڑھے گا. جیسے ایک شخص آیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میں سارا وقت، کتنا وقت درود پاک میں صرف کروں. پھر کرتے کرتے اس نے کہا سارا وقت کروں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر سارا وقت کرو گے تو یہ تمہاری کفالت کرے گا. تو وہ کہتی ہے میرے ساتھ بھی ایسی ہے کہ میری کفالت مجھے لگ رہا ہو رہی ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ وہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم نازل ہوتا ہے، ایسا سکون ملتا ہے. اور کہتی ہیں کہ اب میری روز صبح اٹھ کے یہی کوشش ہوتی ہے کہ میرا درود پاک ختم ہو زیادہ سے زیادہ، زیادہ سے زیادہ. کہتی پہلے سے 1000 تک کوشش ہوتی تھی نا، لیکن اب میری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مرتبہ ہو. تو آج کی ویڈیو میں نے جو تھوڑی بہت آپ لوگوں کے ساتھ باتیں شیئر کی ہیں، اس میں ایک روحانیت کا پہلو تھا. دوسرا یہ کہ بذات خود درود پاک کا آپ کی زندگی میں آ جانا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی نیکی ہے، سب سے بڑا فیض ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ بات انڈرسٹینڈ ہو. اور یہ جو بہن کا واقعہ شیئر کیا جن نے 1400 ٹائمز درود پاک پڑھا تھا، دنیاوی معاملات تو ان کے حل ہو ہی رہے تھے، لیکن وہ جو سکون قلب ہوتا ہے نا، یہ ملنا ایک بہت بڑی دولت ہے، جس کو شاید ہم لوگ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے سکون قلب، لیکن جس کو مل جاتا ہے یہ، تو اس کا کوئی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی اس دنیا میں. جس انسان کے پاس سکون ہے اس کے پاس سب کچھ ہے. میری زندگی میں اگر اپنی بات کروں تو میری زندگی میں یہ معاملہ ہے کہ اگر میرا دماغ سکون میں نہیں ہے تو چاہے میں بہترین حالات میں دنیا کے اکارڈنگ بیٹھی ہوں، لیکن میں ریسٹلیس ہوں گی. میرے خیال سے ہر کسی انسان کے ساتھ شاید یہ معاملہ ہوگا، میں کہ انوکھی نہیں ہوں اس میں، کہ آپ کے پاس بہترین وسائل ہوں، بہترین، لیکن آپ کا دل سکون میں نہ ہو، آپ کو گلٹ ہو کسی بات کا، تو آپ اس طرح نہیں جی پائیں گے، آپ اس نعمتوں کو انجوائے نہیں کر پائیں گے. اگر آپ کا دل سکون میں ہوگا تو شاید لکڑی کی کرسی پہ بھی آپ کو آرام آ جائے، لیکن اگر دل سکون میں نہیں ہوگا تو چاہے ریلیکسنگ چیئر ہو جائے اس پہ بھی سکون نہیں آئے گا. چلے جی انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری آخری سانس تک درود پاک سے جوڑے رکھیں، اور درود ابراہیمی جتنے بھی مجھے سننے والے ہیں سب 1000 مرتبہ پڑھیں. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.